وضاحت سے بیان فرمایا کہ اپنے گھر میں خوشگواری کیسے رکھیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبردار تم شیطان کے راستے پر نہ چلنا، اور یہ بھی بتا دیا کہ جب تم شیطان کے راستے پہ چلو گے تو وہ تمہیں بے حیائی کو بری باتوں ہی بتائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اس عذاب سے، اس مشکل سے بچانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو شیطان کی ان چالوں سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے، ناممکن ہو جائے گا۔ اور رب فرماتا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے پاک فرما دیتا ہے، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ شیطان انسانوں کو ان کے برائیاں بھلی کر کے دکھاتا ہے۔ وہ جب کوئی برائی پیش کرتا ہے، وہ بے حیائی کی دعوت دیتا ہے، برائی کی دعوت دیتا ہے، تو وہ اس کو ایسا بھلا کر کے پیش کرتا ہے کہ انسان کو یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ جو یہ میں عمل کر رہا ہوں اسی میں میری خیر و بھلائی ہے۔ کیونکہ جان بوجھ پر دانستہ طور پر تو کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اپنا نقصان کرنا چاہے، الا کہ اس کے وٹس کے اوپر، اس کی عقل پہ آپ کو اعتراض ہو۔ کوئی ذی شعور آدمی جان بوجھ کر اپنی برائی نہیں چاہے گا۔ پھر ایسے لوگ اپنی برائی میں مبتلا کیسے ہو جاتے ہیں؟ وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ شیطان کے ایسے دھوکے میں آتے ہیں کہ شیطان ان کو وہ برائی اتنی اچھی کر کے دکھاتا ہے، ایسے بھلی دکھاتا ہے کہ بندے کو یہ لگتا ہے کہ اسی کام میں میرا فائدہ ہے، اس کے علاوہ اگر میں کوئی کام کروں گا تو مجھے نقصان ہوگا، اسی کام میں میں لگا رہوں۔ وہ اس برائی کے کام میں جھک جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ گمراہی کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ حضرت تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اس ضمن میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص تھا، راہب تھا، جو بہت نیک اور بہت عبادت گزار تھا۔ وہ ہر روز دن میں روزہ رکھا کرتا، رات کو عبادت میں مصروف رہتا، قیام کیا کرتا۔ اس کو اللہ کی بارگاہ میں یہ رتبہ حاصل تھا کہ وہ مستجاب الدعوات تھا، جو دعا کرتا تھا اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ اس کی دعاؤں کو رب تعالیٰ رد نہیں فرماتا، وہ جو دعا کرتا اس کی دعا قبول ہو جاتی۔ لوگ اپنے مسائل اس کے پاس لے کر جایا کرتے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے ان کی مشکلات کو دور فرما دے۔ کوئی بیمار ہوتا تو اس کو صحت مل جاتی، کوئی مشکل کسی کو درپیش ہوتی، اللہ اس کی مشکل دور فرما دیتے۔ وہ لوگوں کو نفع پہنچاتا تھا۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے ولی جہاں اپنی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، وہاں وہ اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے کی کوشش میں بھی سرگرم رہتے ہیں۔ ہمیشہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی کہ جہاں وہ عبادت سے اپنے رب کو راضی کرے، وہاں وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے بھی اللہ کی بارگاہ میں رسائی پائے۔ تو اللہ کے ولی ہمیشہ اس کوشش میں، اس لگن میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ کے مخلوق کی خدمت کر سکیں۔ وہ بھی ایسا کرتا۔ شیطان نے بارہا کوشش کی کہ اس کو راہ سے بھٹکایا جا سکے، مگر وہ ان دونوں عملوں سے، عبادت کرنے سے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹا۔ شیطان بڑا سٹپٹاتا تھا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ نقل کرنے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ شیطان چکرا گیا اور چیخنے چنگاڑنے لگا، زج ہو کر، غصے میں کہ میں اس کو بھٹکا نہیں، میں اس راہ سے ہٹا نہیں سکا۔ جب وہ چیخا تو اس کی ساری ذریت، اس کی جتنے ذریت تھی، سارے اس کے چیلے چانٹے اس کے گرد جمع ہو گئے، عرض کرنے لگے کہ اے ہمارے آقا، اگر کسی شخص نے آپ کو تنگ کیا، آپ کو دکھ پہنچایا،
تو ہم اس کی ہڈیاں توڑ دیں گے، ہمیں اس کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ کو کہنے لگا کہ مجھے کون کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، میں تو فقط اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ شخص جس کا نام برسیسا ہے، یہ راہب اپنی عبادت میں بھی مصروف ہے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت میں بھی مصروف ہے۔ میں نے بارہا کوشش کی مگر میری کوئی کوشش کارگر ثابت نہیں۔ میں تو اس کی وجہ سے چیخ رہا ہوں۔ تم میں سے ہے کوئی جو یہ کام کر سکے؟ اس کو میں اپنا قرب عطا کروں۔ اس کے چیلوں میں سے ایک عفریت جن وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ سردار، میں اس کام کو کروں گا، اور اگر میں یہ کام نہ کر سکا تو آپ یہ سمجھیے گا کہ میں آپ لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ شیطان نے اس کو دھمکی دی اور کہا کہ تم جیسے ہمت والے یہ کام کر سکتے ہیں۔ وہ شیطان سے رخصت لے کر، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ وہ شیطان سے رخصت لے کر چلا گیا، وہ عفریت جن۔ بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کے پاس گیا، اس کی بیٹی انتہائی خوبصورت تھی، اس کا بڑا شہرہ تھا، بڑا چرچا تھا کہ اس کی خوبصورتی کا۔ اس کے پاس گیا اور اس کے اوپر اپنے اثرات ظاہر کیے، اس کو چھوا تو وہ مجنون، اس کے اوپر جنون طاری ہو گئے۔ جب اس پہ جنون طاری ہوا، اس کے گھر والے پریشان ہو گئے کہ بیٹھے بٹھائے اس کو کیا ہو گیا۔ جب کچھ دن اس کے اوپر یہ جنون طاری رہا، ماں باپ کی پریشانی بڑھتی رہی، وہ اتباع اور حکماں کو بلاتے رہے، کسی کے علاج سے کوئی فرق نہیں ہوا، تو پھر یہ جن جو تھا، یہ عفریت شیطان، یہ انسانی شکل میں ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اگر تم اس کا علاج چاہتے ہو تو ایک بہت ہی نیک بندہ ہے، فلاں بستی میں رہتا ہے، ایک راہب بہت نیک ہے اور اس کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، تم اس کے پاس چلے جاؤ، اس سے دعا کراؤ، اللہ تمہیں اس کی بچی کو صحت دے دے گا۔ وہ بادشاہ اپنے اہلکاروں کو، فوجیوں کو لیے اپنی بچی کو، شہزادی کو، وہ اس بستی کا سفر کرتا ہے اور اس راہب کے پاس نہیں جاتا ہے۔ وہ راہب اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کو بردم کرتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، صحت یاب ہو جاتی ہے۔ یہ خوشی خوشی گھر واپس آتے ہیں۔ جب یہ گھر واپس اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، وہ پھر اس بچی پہ حملہ کرتا ہے شیطان، جن، عفریت، اور پھر وہی جنون اس بچی پہ طاری ہو جاتا ہے۔ ماں باپ پھر گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ یہ پھر انسانی روپ میں اگلے دن آتا ہے اور آ کے ان سے کہتا ہے کہ یہ بچی کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، تم لے کے گئے تھے اس راہب کے پاس تو کیا بنا؟ وہ بتاتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہو گئی تھی، ہم اسے گھر لے کر آئے تھے۔ تو ان کو مشورہ دیتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم اس کو اس کے پاس چھوڑ آؤ کچھ دنوں کے لیے، اس بچی کو اس راہب کے پاس ہی، اس کی خانقاہ میں، اس کے گھر میں کچھ عرصے کے لیے چھوڑ آؤ، یہ وہیں اسی کے پاس رہے تاکہ یہ مکمل صحت یاب ہو۔ بادشاہ کو یہ بات معقول لگتی ہے، بادشاہ اس کو لے کے نکلنے لگتا ہے تو یہ عفریت بادشاہ سے کہتا ہے کہ سنو، اگر وہ اعتراض کرے، وہ انکار کرے تو اس کی منت سماجت کرنا پر اس کو وہیں چھوڑ کے آنا، اگر اپنی بچی کی صحت چاہتے ہو۔ وہ بادشاہ لے کے جاتا ہے اس راہب کے پاس، برسیسا کے پاس، اور اس سے کہتا ہے کہ میری بچی کے اوپر وہ پھر دعا کرتے ہیں، صحت یاب ہو جاتی ہے، اور وہ بادشاہ اصرار کرتا ہے کہ اس کو آپ اپنے پاس کچھ عرصے کے لیے رکھ لیں تاکہ یہ مکمل صحت یاب ہو جائے۔ وہ سختی سے منع کر دیتے ہیں کہ میں اس کو نہیں رکھ سکتا اپنے پاس۔ بادشاہ ہوتے ہوئے بھی وہ منت سماجت اور لجاجت پر آ جاتا ہے، اتنی منت کرتا ہے کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ رہ لے مگر یہ میرے سامنے نہ آیا کرے، دوسرے کمرے میں رہے۔ وہ گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا وقت گزرتا ہے، وہ گھر میں رہنے لگ جاتی ہے، یہ کھانا رکھ دیتی ہیں، وہ کھانا کھا لیتی ہے۔ اس کے دل میں شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ تمہاری تو بیٹی کی طرح ہے، اس کو ایک نظر دیکھ تو لو، کیا ہے تمہارے گھر میں رہتی ہے،
اس سے پوچھ لو کوئی مشکل نہ ہو، کوئی یاد نہ آتی ہو ماں باپ بچوں کو. یہ اس کے پاس آگے بڑھتا ہے، اس سے گفتگو کرتا ہے، اس کے اوپر نگاہ پڑتی ہے. جیسی اس بچی کے اوپر اس کی نگاہ پڑتی ہے، شیطان اس کے دل میں اس کی محبت کو ڈالتا ہے، اور اس کو وہ لڑکی ایسی معلوم ہوتی ہے کہ اس جیسی خوبصورت لڑکی میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں. اب یہ اس سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے، اس کو دیکھنے لگ جاتا ہے، آگے بڑھنے لگ جاتا ہے، اس کے پاس بیٹھنے لگ جاتا ہے. یوں شیطان اس کو روز ایک نیا قدم آگے اٹھواتا ہے، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ اس بچی سے بدفعلی کر بیٹھتا ہے، جس کے نتیجے میں حمل ٹھہر جاتا ہے. اب جب حمل ٹھہر جاتا ہے، وہ حمل ظاہر ہوتا ہے تو اس کو پریشانی ہوتی ہے. اب میں کیا کروں گا؟ لوگ مجھ سے کہیں گے، بادشاہ مجھ سے کہے گا کہ میں نے تو تمہیں نیک سمجھ کے اپنی بچی تمہارے پاس چھوڑی تھی اور یہ تم نے منہ کالا کر لیا، یہ کیا کیا تم؟ اب یہ پریشان ہوتا ہے. جب پریشان ہو کے ہاتھ پاؤں سے پھولنے لگتے ہیں تو وہ عفریت جن انسان کی شکل میں آتا ہے اور آ کے اس کو مشورہ دیتا ہے کہ گھبراتے کیوں، اس بچی کو قتل کر دو اور دفنا دو. اور جب اس کا باپ آئے تو اسے کہنا کہ یہ بیمار تو تھی، یہ اپنی آبائی مر گئی، میں نے اس کو دفنا دیا، اور تم اتنے نیک آدمی ہو کہ تمہاری بات پر یقین کر لیں گے لوگ. اس کو اور کوئی سمجھ نہیں آتی، وہ ایسے ہی کرتا ہے، وہ بچی کو ذبح کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، اس کو گڑھا کھود کر دفناتا ہے. اور دفناتے وقت شیطان کیا کرتا ہے کہ اس کا ایک کفن کا پلو جو ہے وہ مٹی سے باہر کر دیتا ہے نشانی کے طور پر. جب اسے دفنا دیتا ہے، وقت گزرتا ہے، وہ بادشاہ اپنی بیٹی کو لینے کے لیے آتا ہے. یہ برسیسا یہ راہب اس کو یہی کہتا ہے کہ اس کی ماں تو تھی، وہ مر گئی، میں تمہیں اطلاع نہیں پہنچا سکا، میں نے اس کو دفنا دیا. وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یار یہ نیک آدمی ہے، راہب ہے، یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، لوگوں کی فلاح چاہتا ہے، تو اس نے تو سچ ہی کہا ہے. وہ مطمئن ہو کر واپس جانے لگتے ہیں. راستے میں یہ شیطان اس کو ملتا ہے بادشاہ، وہ کہتا ہے کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بابے کی شکل میں ملتا ہے، وہ بابے کو بتاتا ہے بادشاہ کہ میری بچی فوت ہو گئی، میں جا رہا ہوں واپس آ. تو یہ اس کو کہتا ہے فوت ہو گئی یا اس نے قتل کر دیا؟ تو بادشاہ چونک کے کہتا ہے یہ تم کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں اگر میری بات کا یقین نہیں آتا تو جا کے اس کے سین میں دیکھ لو، اس نے دفنائی ہے، نکال کے دیکھ لو کہ اس نے قتل کیا گیا اس کو، اور یہ اس کی نشانی ہے، اس کی قبری کہاں اس نے دفنائی ہے. اب بادشاہ غصے سے واپس آتا ہے اپنے سپاہیوں کے ساتھ اور اسے کہتا ہے میں تمہارے گھر میں دیکھنا چاہتا ہوں قبر. وہ نشانی کے مطابق جاتا ہے، وہاں سے کھدائی کرتا ہے، بچی کی لاش نکل آتی ہے، دیکھتا ہے کہ بچی کو قتل کیا. اب بادشاہ بڑا جلال میں آ جاتا ہے، سپاہیوں کو کہتا ہے اس کو پکڑو. اس برسیسا رام کو پکڑ لیا جاتا ہے اور پکڑ کر اس کو قید کر لیا جاتا ہے، اور بادشاہ اس کی پھانسی کو حکم دیتا ہے. جب اسے پھانسی کے پھندے پہ کھڑا کرتے ہیں وہ برسیسا بڑا سخت پریشان ہوتا ہے. اب یہ وہی شیطان جو برسیسا کے پاس گیا تھا، جس نے قتل کرنے کا اس کو مشورہ دیا تھا، یہ اس کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ تم پریشان ہو گئے تو میری بات مانو، میں تمہیں یہاں پھانسی کے پھندے سے بچا دوں. وہ برسیسا کہتا ہے کہ بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو پھانسی کے پھندے پہ ہوں، میں تمہاری بات کیسے مان سکتا ہوں. تو وہ شیطان اس کو کہتا ہے تم مجھے سجدہ کر لو، میں تمہیں بچا لوں. تو برسیسا اسے کہتا ہے میں تمہیں سجدہ کیسے کر سکتا ہوں، میں تو پھانسی کے پھندے پہ کھڑا ہوں، مجھے سجدہ کرنے کون دے گا. تو شیطان اسے کہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اپنی آنکھوں کے اشارے سے مجھے سجدہ کر دو، میں تمہیں بچا لوں. جیسے ہی وہ اپنی آنکھوں کا اشارہ کرتا ہے شیطان ہنسنے لگ جاتا ہے. شیطان ہنس کے اس کو کہتا ہے کہ بھائی میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ کیا کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور جو پھانسی کے پھندے پہ مشرک کی موت مر جاتا ہے.
شیطان نے وسوسوں سے کیا کیا؟ فقط پہلے اس بندے سے زنا کرایا، پھر قتل کروایا، پھر اس سے شرک کروایا۔ یہ شیطان کا عمل ہے، اور یہ شیطان جب وسوسے ڈالتا ہے بے حیائی کے راستے پر ڈالتا ہے، برے ہی راستے کی تلقین کرتا ہے، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ جسے چاہے پاک کر دیتا ہے، اس سے بچا لیتا ہے، اور وہ سب سننے والا جاننے والا ہے۔ اور شیطان نے جو اس کے ساتھ یہ عمل کیا کہ اس کو برائی کا راستہ دکھا کر، برائی کے راستے پر چلا کر پھر پیچھے سے نکل لیا، کہنے لگا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کو قرآن پاک میں سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں یہ بیان فرماتا ہے کہ ان کی مثال، یعنی شیطان، یہ یہودیوں اور منافقوں کی مثال تو ان شیطانوں کی طرح ہے جو پہلے برائی کے راستے پر چلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اور الگ ہو جاتے ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ جہنم کی آگ ان دونوں کے لیے۔ منافقین نے یہودیوں کے ساتھ یہی کام کیا تھا، مدینہ منورہ کے منافقین نے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ یہی کام کیا۔ پہلے ان کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، ان کو اکسایا مسلمانوں کے خلاف۔ جب یہودی کھل کر مسلمانوں کے سامنے آ گئے، حکم عدولی کر بیٹھے، تو پھر وہ منافقین پیچھے ہٹ گئے، بھائی ہم تو ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ منافق تھے، وہ تو مسلمانوں کے خلاف سامنے کھل کے نہیں آ سکتے تھے، تو وہ یہودیوں سے الگ ہو گئے، یہودیوں کو مروا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عمل کو شیطان سے کے عمل سے سورہ حشر میں موازنہ فرمایا کہ ان کا عمل شیطان سے ہوتا ہے، کہ شیطان برائی کے کام میں لگاتا ہے، اور جب بندہ وہ برائی کر بیٹھتا ہے پھر اسے پیچھے ہٹ کے کہتا ہے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو یہ نہیں کر سکتا۔ تو شیطان کے جو وسوسے ہیں، یہ وسوسے آپ کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ شیطان کے وسوسے برائی کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہ کبھی آپ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے وسوسوں سے، اور کبھی آپ کی شہوت کو، آپ کی لالچ کو استعمال کرتا ہے آپ کو، اور ہم اس کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں۔ لیکن تعجب کی بات، ابھی کبھی آپ نے سوچی کہ ہمیں وسوسہ ہمیشہ نیکی کے کام پہ آتا ہے جو نیکی ہوتا ہے، دنیا کے کام اس میں ہمیں وسوسہ نہیں آتا، اور اگر ہمیں کوئی وسوسہ پہنچائے بھی، ڈالنے کی کوشش بھی کرے، ہم اس وسوسے میں پھنستے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں نا، آپ کی گاڑی ہے، آپ کی گاڑی میں کے بارے میں آ کے کوئی بندہ یہ کہے کہ یار اس کی قیمت تو آدھی ہو گئی ہے، گر گئی ہے، آپ اس کے وسوسے میں آئیں گے؟ آدھی قیمت میں بیچ دیں گے؟ آپ ہمیشہ کہیں گے نہ بھائی ہوگی آدھی، پر میں نہیں بیچوں گا۔ لیکن کوئی دین کے بارے میں وسوسہ آگے ڈالے، اور یار فلاں پیر صاحب میں ہمیں یہاں بات جھوٹے ہی پیر ہیں، اپنی دکان بنائی، آپ فوراً اس کے وسوسے میں آتے ہیں، ہاں یار آج کل دکان نہیں چاہیے۔ کوئی آگے یہ کہہ دے یار فلانا پیر تو تمہیں ایسی نیکی کی دعوت دیتا ہے، اس نے تو تھوڑے سے پیسے لے دے، فوراً وسوسے آ جائے گا، ہاں یار ایسے ہو سکتا ہے۔ پر دنیا کے معاملے میں اتنی جلدی ہم وسوسے بھی نہیں پھنستے، یہ دین ہی کے وسوسوں میں ہم پھنس جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم پھنسنا چاہتے ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں نا کہ بندے کی جہاں چاہت ہوتی ہے ورد زبیر، آپ کے دو قسم کے آپ کے دوست ہوتے ہیں، یا دو قسم کے آپ یہ سمجھیں آپ کے رشتہ دار و مہمان ہوتے ہیں۔ ایک وہ جس کو آپ انٹرٹین کرنا چاہتے ہیں، اور ایک وہ جس کو آپ انٹرٹین نہیں کرنا چاہتے۔ جس بندے سے آپ زیادہ دیر گفتگو نہیں کرنا چاہتے، اس کو زیادہ انٹرٹین نہیں کرنا چاہتے، آپ اسے صرف نظر رکھتے ہیں، آپ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، آپ اس کی باتوں میں زیادہ غور نہیں کرتے، وہ خود ہی سمجھ جاتا ہے یار یہ مجھے کوئی امپورٹنٹ فیل دے گا، اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ لیکن جس کو آپ اپنے پاس بٹھانا پسند کرتے ہیں، وہ جب گھر میں آتا ہے تو بڑے اس کے اٹھ کے گلے لگتے ہیں، اس سے ساری پرانی باتیں کرتے ہیں،
اور اگر باتیں ختم ہو جائیں تو پوچھتے ہیں اور سنا یار آج کل کیا ہو رہا ہے، یعنی بات کو ختم ہو گئی جو کرنی تھی، اب اور سنا تک بات پہنچ گئی، لیکن آپ اسی کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور سنا پوچھتے رہتے ہیں۔ شاید اگلے آدھے گھنٹے تک 32 مرتبہ آپ اور سنا پوچھیں گے اور کیا ہو، کیونکہ آپ اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح وسوسے، جس وسوسے کو آپ اپنے سینے سے لگانا چاہتے ہیں اس وسوسے میں آپ پھنس جاتے ہیں، اس کو سینے میں جگہ دے کے اس کے بارے میں سوچنے میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن جس وسوسے کو آپ نے جگہ نہیں دینی، آپ نے اہمیت نہیں دینی، وہ فوراً نکل جاتا ہے۔ لیکن کیا عجیب بات ہے کہ ہمارے پاس دین کی اتنی کم اہمیت ہے کہ دین کے معاملے میں چھوٹا سا وسوسہ بھی ہم اسے اپنے گلے سے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، 10 سال تک عمل نہیں کریں گے، جب کوئی بات کرے گا اسی وسوسے کو سامنے پیش کر تعویل بنا کے پیش کریں گے۔ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کریں گے، اور لوگوں کا یہ دیا ہوا وسوسہ کہ پیر تو ہمیں جعلی ہوتے ہیں، بس اسی میں پھنسے رہے، خود ٹرائی نہیں کیا، خود کوشش نہیں کی، خود تلاش نہیں کی، اور لوگوں نے کہا ہوا ہے، سنی سنائی بات ہے، اسی وسوسے کو پکڑ کے بیٹھے گا۔ دل خود نہیں چاہتا کام کرنے کو، اور اس وسوسے کو دل سے لگانے کو۔ اور پھر یہ وسوسے ہم آنے کیوں دیتے ہیں؟ آپ ذرا سوچیں کہ یہ کمرے میں آپ بیٹھے ہیں، یہاں کمفرٹیبل موسم ہو گیا ہے، باہر آپ کو پتہ ہے ٹھنڈ ہے، اگر یہاں کہیں ٹھنڈی ہوا آنے لگ جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہیں ہمارا فرسٹ ری ایکشن کیا ہوگا؟ یار یہ ٹھنڈ آ کدھر سے رہی ہے، یہ ٹھنڈی ہوا آ کدھر سے رہی ہے؟ آپ اس جگہ کو تلاش کریں گے، یہ ہوا آ کدھر سے رہی ہے، اس کو بند کریں گے، یار ادھر سے بند کرو، یہ ٹھنڈی ہوا ایسا ہی ہے نا۔ پہلی کوشش یہی ہوگی کہ جدھر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے اس کو بند کیا جائے، اس کے بعد سوچیں گے کہ ہیٹر کو تیز کرنا ہے کہ سلو کرنا ہے۔ پہلی کوشش یہ ہوتی ہے، فرسٹ ری ایکشن یہ ہوتا ہے، یہ ٹھنڈی ہوا کو بند کریں۔ اب اندازہ لگائیں گا کسی نے پنکھا چلا دیا ہو اور ہم ڈھونڈتے رہیں گے کس دروازے سے آ رہی ہے، عقل کی بات ہے کہ نہیں؟ بھائی پنکھا بند کرنا ہے نا، دروازے بند کرنے سے، کھڑکیاں بند کرنے سے، ہیٹر تیز کرنے سے وہ ہوا بند ہوگی جب تک کہ وہ پنکھا بند نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح یہ وسوسہ ہے، یہ جو ہمیں وسوسے آتے ہیں نا، یہ ہمیں تلاش کرنا ہے یہ وسوسے آتے کدھر سے ہیں، یہ وسوسے ہمیں پہنچانے والا ہے کون؟ یہ جنوں میں سے ہے، انسانوں میں سے ہے؟ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس من الجنۃ والناس۔ یہ کون ہے بھائی جان؟ یہ جنوں میں سے، انسانوں میں سے، یہ آ کدھر سے رہی ہے؟ جب تک ہم یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے کہ یہ ہمیں وسوسے ڈال کون رہا ہے، کیونکہ وسوسے ڈالنے والے انسان بھی ہوتے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ انسان کے 4 دشمن ہیں۔ ایک دنیا، کہ دنیا کی چاہت اس کے اندر موجود ہے، وہ اپنے حال کو دیکھتا ہے، آنے والے وقت کو نہیں دیکھتا، یہ دنیا اس کے لیے ایک دشمن ہے۔ دنیا میں رہنا نہیں ہے دشمنی، دنیا کی چاہت کو اپنے اوپر سوار کر لینا یہ دشمنی ہے۔ پھر ہمارا نفس ہمارا یہ دشمن ہے، نفس ہمارا دشمن ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے نکلے تو آپ نے فرمایا کہ میرا نفس تو مجھے برائی کی رغبت دینے والا ہے، اب نفس ہمارا ہے، برائی کی طرف بلانے والا ہے، اور اگر میرے رب کا مجھ پر فضل نہ ہو تو میں نہ بچ سکوں۔ یہ نفس ہمارا جو نفس برائی کی طرف بلانے والا ہے، یہ دوسرا دشمن ہے۔ اور تیسرا دشمن جنات میں سے شیاطین ہے جو وسوسے ڈالتے ہیں۔ اور چوتھا دشمن بزرگ فرماتے ہیں انسان میں سے وہ لوگ ہیں جو شیطان صفت ہیں، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ انسان
جو شیطان صفت ہیں یہ زیادہ خطرناک ہے باقیوں سے، کیونکہ شیطان اور نفس یہ تو آپ کے دل میں ایک خیال پیدا کرتے ہیں، اگرچہ یہ خناس کی مانند پیدا کرتے ہیں، یعنی پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور پھر موقع پاتے ہوئے دوبارہ آ جاتے ہیں، سامنے حملہ کرتے ہیں، لیکن انسان جن جو ہے وہ انسان شیطان جو ہے وسوسے ڈالنے والا وہ زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ اگر وہ آپ اس کی بات نہیں مانیں گے وہ آپ کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے گا آپ کے اختلاف اور مخالفت میں، وہ آپ کے خلاف برسر پیکار ہو جائے گا کہ آپ کو گمراہ کرنے میں، آپ کو کہے گا کہ یہ بات جو تم کہتے ہو غلط ہے، جو میں کہتا ہوں درست ہے، تمہیں اس کو ماننا ہے، تمہارے خلاف کے خلاف ایک تانا بانا بولنا شروع کر دے گا، سوسائٹی کا پریشر ڈیولپ کر دے گا، اور اگر یہ دوست ہے آپ کا تو یہ ہاتھ پکڑ کے آپ کو دوستی جتلا کے لے جائے گا، یار یہ دوستی تمہارا ہوئی، چل میرے ساتھ۔ تو سب سے پہلے ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ وسوسے ہمیں آتے کہاں سے، وہ صحبتیں، وہ سنگتیں، وہ لوگ جو ہمیں اس وسوسوں میں مبتلا کرتے ہیں، ہمیں ان لوگوں سے، ان وسوسوں سے دور ہونا، ورنہ آپ لاکھ عبادتیں کرتے ہیں آپ اس وسوسوں سے بچ نہیں سکیں۔ جب تک وہ کمرے میں ٹھنڈی ہوا آنے کی جگہ کو آپ بند نہیں کریں گے، ٹھنڈی ہوا سرایت کرتی رہے گی۔ وسوسے کا آنا برا نہیں ہے، یہ تو انسان کے ساتھ فطری عمل ہے، یہ انسان کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اس وسوسے کو جما کر اپنے دماغ میں بٹھا لینا یہ برا ہے، یہ میرا اپنا فیل ہے۔ وسوسے کے آنے میں میرے اوپر کوئی اختیار نہیں تھا، میرا اختیار نہیں تھا، لیکن وسوسے کو دل میں دماغ میں جما لینا یہ میرے اپنے اختیار سے ہے، پھر میں خود بھی سزاوار ٹھہروں۔ اگر میں اپنا اختیار استعمال کر کے اس وسوسے کو جگہ دے دیتا ہوں اپنے دل و دماغ میں، تو اب میں سزاوار ہو گیا، اب میں مجرم ٹھہرا۔ اس کو جگہ دے دینا، جما لینا یہ برا ہے۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی اس سے پہلے اسی صورت کے اندر واقعہ افک کا ذکر ہے، جس میں امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا۔ منافقین و شیاطین یہ سمجھتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہ حملہ کرنے سے شاید یہ چراغ بجھ جائے، اور یہ تھا بھی بہت بڑا حملہ۔ اس نے اسلام کے اندر ایک جسے کہتے ہیں نا بھونچال پیدا کر دیا، یہ بہت بڑا حملہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے اوپر ایک قسم کا یہ حملہ ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امی جان عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کے بارے میں خود ارشاد فرمایا، اس سلسلے کو ختم فرمایا۔ آج بھی دیکھ لیں، کبھی آپ خانقاہوں پہ جائیں نا تو سب سے لیتھل حملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ والوں جن کی صحبت میں بیٹھ کر لوگوں کو خیر ملتی ہے ان سے بدظن کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں وسوسہ ڈالا جاتا ہے تاکہ یہ سلسلہ ہدایت کا ختم ہو جائے، قطع ہو جائے۔ اللہ والے بندوں کے اوپر اپنی مجلس و صحبت میں بٹھا کر ان کے دل کو جسے کہتے ہیں نا خوب نہلا دھلا کے صاف ستھرا کر دیتے ہیں، اور یہ وسوسے پھر سنگ باری کرتے ہیں اس دل پر جو اللہ کے ذکر کے لیے تیار کیا ہوتا ہے، اور یہ بدگمانیاں اور وسوسے اس ہدایت کے راستے کو روکنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم تو بحیثیت انسان سمجھ نہیں پاتے، ہم تو وہ وسوسوں کے آنے کا راستہ بند نہیں کرتے، لیکن شیطان سب سے پہلے اس راستے پہ حملہ کرتا ہے جہاں سے آپ کو ہدایت مل رہی ہوتی ہے، تاکہ یہ ہدایت ملنے کا سلسلہ پہلے منقطع ہو، بند ہو، پھر میں اس کے ساتھ نپٹ لوں گا، اس کو دیکھ لوں گا۔ جس طرح جو بکری اجڑ کے ساتھ اپنے وہ ہرڈ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے۔ سب سے پہلے بھیڑیا جو ہوتا ہے
اس بکری کو اس کے اجڑ سے، اس کے ہرڈ سے الگ کرتا ہے، فلاک سے الگ کرتا ہے، پھر الگ کر کے اس پر حملہ کرتا ہے۔ اسی طرح شیطان سب سے پہلے آپ کے ہدایت کے راستوں کو روکتا ہے کہ پہلے یہ سلسلہ بند ہو، یہ تعلق ختم ہو، پھر میں اس کو اکیلے میں دیکھوں گی۔ اور یہ دلوں کے اندر جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان کے ساتھ ہمیشہ ایک شیطان اور ایک فرشتہ رہتا ہے۔ جب وسوسہ آتا ہے تو وہ شیطان اس کے دل میں وہ وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے، اور جب نیکی کا خیال آتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے قلب پر غالب آتا ہے اور نیکی کی بات اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان وسوسوں سے پاک ہو جائیں تو سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ جہاں سے وسوسے آتے ہیں اس راستے کو بند کرنا ہے۔ جس صحبت میں، جس مجلس میں بیٹھ کر جو لوگ یہ وسوسے ہمارے دلوں تک، دماغوں تک پہنچاتے ہیں، ان کو قال السلام، ان سے سلام کر کے جدا ہونا ہے، اس راستے کو روکنا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے۔ اور دوسرا کام، اللہ والوں کی اس ترکیب کو، اس نصیحت کو دل میں جگہ دے دی کہ اگر ہر وقت تمہارا دل اللہ کے ذکر میں شامل رہے گا، اللہ کے ذکر میں لگا رہے گا، پھر وسوسوں کو جگہ نہیں ملے گی۔ ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا، یہ اس میں ذات کا وظیفہ بھی ہے۔ اس کی اجازت میرے مرشد کریم عطا فرماتے ہیں سیدی پروفیسر محمد محسود الہی نقشبندی دامت برکاتہ، وہی اس دل کے ذکر کی اجازت دیتے ہیں، اور انہی کی اجازت کی برکت سے دلوں کو یہ باتیں میسر آتی ہے، دل ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حضرت والا نے لوگوں کی آسانی کے لیے مجھ ناچیز کو اجازت عطا فرمائی کہ ان کی طرف سے یہ اجازت آگے پہنچانا، تمام حاضرین و سامعین کو دل کے ذکر کی اجازت دی۔ میرے مرشد کریم کا یہ تحفہ آپ تک پہنچ گیا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب اس پہ خود آپ نے دھیان کرنا ہے۔ یہ تحفہ، یہ دوائی لے کر اس کو رکھ نہیں دینی، اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرنی۔ کیسے کرنی؟ ہر وقت کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے توجہ دل کی طرف۔ دل کا مقام کہاں ہے؟ دل کا مقام بائیں طرف، الٹی طرف، لیفٹ سائڈ پر، پسلیوں میں، پستان سے 2 ملی نیچے تھوڑا پیروں کی طرف، یہ دل کا مقام ہے۔ یہاں تصور رکھنا ہے، دل دھڑک رہا ہے، دھڑکن کی آواز ہے اللہ اللہ اللہ۔ جیسے ہی فارغ وقت ملے فوراً مراقبہ کرنا۔ مراقبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فوراً اپنے گناہوں کی توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد آنکھیں بند کی، گردن جھکائی، توجہ دل کی طرف لے گئے، تصور دل کی طرف مکمل کیا کہ دل دھڑکتا ہے، دھڑکن کی آواز ہے اللہ اللہ اللہ۔ ذکر اور مراقبہ کرنے کے لیے وضو کی کوئی شرط نہیں ہے۔ شرط کہتے ہیں کہ جس کے بنا یہ کام نہ کیا جا سکے۔ باوضو رہیں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، مگر یہ باوضو ہونا شرط نہیں ہے۔ یہ ذکر اور مراقبہ بغیر وضو کی بھی کیا جا سکتا ہے۔ کپڑے پاک ہیں یا ناپاک ہیں، یہ بھی شرط نہیں ہے۔ کپڑوں کی پاکی جس طرح نماز کے لیے شرط ہے، اس طرح اس ذکر کے اور مراقبے کے شرط نہیں ہے۔ کسی حال میں بھی جیسے ہی آپ کو وقت ملے فوراً آپ مراقبہ کریں۔ جس قدر زیادہ مراقبہ کریں گے اتنی زیادہ آپ کی توجہ دل کی طرف مبذول ہوتی جائے گی، وسوسوں سے پاک ہوتے جائے گی۔ اللہ یہ شان ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ 5 وقت نماز فرض ہے۔ 4 نمازیں پڑھنے والا کافی نمازی نہیں ہوتا، 5 نمازیں پڑھنے والا ہی حکم پورا کرنے والا ہے، صرف وہ ہی نمازی کہلائے گا۔ جس نے دن کی 4 نمازیں پڑھی اس نے حکم 5 نمازوں کا پورا نہیں کیا، اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کافی نہیں پڑھا، وہ بھی بے نمازیوں میں ہی شمار ہوگا، کیونکہ اس نے حکم تو پورا کیا نہیں، اس نے اپنی شریعت بنا لی۔ 5 نمازیں فرض ہیں، 5 نمازیں جو پڑھے گا وہی نمازی کہلائے گا، حکم ماننے والا وہی کہلائے گا۔ نماز قضا ہو جائے تو اس کو قضا پڑھیں، شرعی عذر ہے، قضا ہو گئی ہے تو قضا پڑھیں، آپ کو چھوڑ نہیں سکتے، اس کو لوٹائیں۔ اس کے علاوہ نماز پڑھیں تو اگر ممکن ہو سکے
تو یہ پگڑی سر پہ باندھ لے، یہ 3.5 ہاتھ 3.5 ہاتھ کا کپڑا ہوتا ہے، اس کو سر پہ لپیٹ لیں کہ یہ دستار بن جائے گی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس کا مفہوم ہے، یہ فرشتوں کا لباس ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو فرشتوں کا لباس فرمایا۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت جب تک یہ پگڑی پہنتی رہے گی صاحب عزت رہے گی۔ یہ کسی مولوی کا ٹریڈ مارک نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ جو اس سنت کو ادا کرے گا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ پگڑی باندھ کے نماز پڑھتا ہے، ایک نماز کے بدلے میں 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میری 5 دن کی نمازیں پوری ہوتی ہیں ایک نماز پڑھنے کی، ثواب اتنا ملتا ہے لیکن نماز اس کی ایک ہی ادا ہے، 27 گنا۔ وضو کریں تو مسواک استعمال کر لیں۔ میرے مرشد کریم فرماتے ہیں فکر نہ کریں، آپ اللہ کا ذکر کریں۔ جو یہ دیے گئے طریقے پہ اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دے گا۔ میں نے اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں کئی ایسے لوگ دیکھے جو بالکل الٹ دنیا کے عروج پر تھے، اللہ نے ان کے اوپر کرم فرما دیا، ان کو اللہ والے کی صحبت میں اثر آ گئی، وہ اللہ اللہ کرنے والے بنے، اللہ نے ان کے قلوب کو جاری فرما دیا، انہوں نے وہ نعمتیں پائی، وہ مقام پائے جو ہم اور آپ شاید سوچتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو وہ نعمتیں عطا فرمائے، وہ برکتیں، وہ مقامات عطا فرمائے جس کی تعلیم اللہ والے دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرتے ہیں، اب اللہ کے شریف ایک دفعہ الحمدللہ، 3 دفعہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں۔